مولانا محمد اعظم طارق وہ شخصیت ہیں جو 4 مرتبہ MPA اور 3 مرتبہ MNA رہ چکے ہیں، اور 2 مرتبہ انہوں نے جیل میں بیٹھ کر الیکشن میں حصہ لیا اور کامیابی حاصل کی۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے داخل ہوتے تھے تو محترمہ بے نظیر بھٹو اپنے سر کو ڈھانپ لیا کرتی تھی، اور بے نظیر بھٹو سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے بتایا کہ اسمبلی میں ایک ہی مرد ہیں، وہ ہے مولانا محمد اعظم طارق۔ ایک مرتبہ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا کہ مولانا اعظم طارق نے بے نظیر بھٹو کی طرف چٹھی بھیجی کہ جنگ میں کام کیوں نہیں ہو رہے، تو بے نظیر بھٹو نے پیغام بھیجا کہ آپ میرے ساتھ ملاقات کریں اور اسمبلی میں میرے ساتھ آ کر بیٹھیں۔ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ مولانا صاحب سے کہو کہ میرے ساتھ والی کرسی خالی ہے اور یہاں تشریف لے آئیں۔ مولانا اعظم طارق نے یہ پیغام سن کر کہا، میں وہ مولوی نہیں ہوں جو عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر فوٹو بنوائیں، اور اگر آپ نے ملاقات کرنی ہے تو آپ اپنے دفتر میں مجھے بلائیں اور میں وہاں آ کر سب کے سامنے آپ کے ساتھ الگ بیٹھ کر ملاقات کروں گا۔ اور آخر میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتے چلے جو مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان کیا تھا کہ میرے والد صاحب کا ایک دوست پولیس میں انسپکٹر کے عہدے پر فائز تھا۔ اس کو اچھے سے اچھا رشتہ مل سکتا تھا، لیکن اس کی ماں نے خاندان کی ایک بدصورت لڑکی کے ساتھ اس کی منگنی کر دی۔ لڑکا بار بار انکار کرتا رہا کیونکہ ان کا جوڑ بھی نہیں تھا، لیکن ماں کی ضد ختم نہیں ہوئی۔ اس آدمی نے میرے والد صاحب سے مشورہ کیا، والد صاحب نے کہا کہ ماں کی بات مان لو، اس میں فائدہ ہے۔ اس آدمی نے ہاں کر دی، شادی ہو گئی، دلہن گھر آ گئی، یہ کمرے میں گیا اور جا کر صوفے پر سو گیا۔ صبح اٹھ کر ڈیوٹی پر چلا گیا، رات کو گھر آیا تو پھر سو گیا۔ بیوی بلاتی تھی، جواب نہ دیتا، کمرے میں آتی تو یہ کمرے سے باہر نکل جاتا، بیوی باہر آتی تو یہ کمرے میں چلا جاتا، بیوی اس کے کپڑے دھوتی، جوتے پالش کرتی، کھانا پکا کر اس کے سامنے رکھتی، دل ہوتا تو یہ کھا لیتا ورنہ اٹھا کر کچن میں رکھ دیتا۔ اگر رات کو 2 بجے بھی گھر آتا تو بیوی تازہ روٹی پکا کر سالن گرم کر کے اس کے سامنے رکھ دیتی، لیکن یہ بیوی کو بلاتا نہیں تھا، سلام کا جواب بھی نہیں دیتا تھا۔ ایک دن بیوی نے سوچا کہ اگر میں احتجاج کروں گی، اپنی ماں باپ بہن بھائیوں کو یا سسرال والوں کو بتاؤں گی تو یہ آدمی مجھے طلاق دے گا، تو پھر میں کیا کروں گی؟ میری قسمت میں اگر یہی کچھ ہے تو یہ مجھے قبول ہے، لیکن علیحدگی قبول نہیں۔ گھر میں نوکر بھی تو ہوتے ہیں، میں آج سے اس کی بیوی نہیں ہوں، اس کی نوکرانی ہوں۔ بس یہ نوکرانی بن گئی، خاوند تو کیا گھر کے تمام افراد کی نوکرانی بن گئی۔ گھر والے اس کے اخلاق کے گرویدہ ہو گئے، آخرکار خاوند بھی نرم ہونے لگا۔ 3 سال کے بعد آدمی نے پہلی بار بیوی کو بلایا، اس کے پاس بیٹھا، آہستہ آہستہ یہ مرد اپنی بیوی کا غلام بن گیا۔ دراصل یہ حسن اخلاق کا غلام بن گیا۔ یہ ہر وقت نور بی بی کرتا رہتا۔ ان کے 3 بچے بھی ہوئے، ایک اچھی اور لمبی زندگی انہوں نے گزاری۔ جب یہ عورت فوت ہوئی تو یہ آدمی بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔